السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو اکثر ذہنوں میں گردش کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے اور اس کی گہرائی یعنی تفسیر کو سمجھے؟ ہمارے پاس نا ایک تحریر ہے، عنوان ہے قرآن فہمی کی شرعی حیثیت۔ تو اسی سے مدد لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی کیا اہمیت ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگ تلاوت تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، مگر معنی سے واقف نہیں ہوتے۔ تو یہ تحریر شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اتنا تو سمجھنا چاہیے، اتنا علم ہو کہ بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زندگی کے بنیادی معاملات۔ اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یا تو کسی مستند عالم سے پوچھے یا پھر ان کی رہنمائی میں کوئی اچھا معتبر ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ تو کافی عملی بات لگتی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی عملی نکتہ ہے، لیکن یہاں نا ایک بہت اہم فرق بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ فرق ہے فرض عین اور فرض کفایہ کا۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، فرض عین وہ ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر انڈیویجولی لازم ہے، جیسے نماز پڑھنا، یہ ہر ایک کو خود پڑھنی ہے۔ ٹھیک، تو کیا قرآن کا پورا ترجمہ اور تفسیر جاننا بھی فرض عین ہے ہر ایک پر؟ نہیں، تحریر کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ پورے قرآن کا ترجمہ اور اس کی گہری تفسیر کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین نہیں ہے، یہ ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ؟ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرض کفایہ کا مطلب ہے ایک اجتماعی ذمہ داری۔ یوں سمجھیں کہ اگر معاشرے میں، کمیونٹی میں کچھ لوگ یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ماہر ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو باقی سب لوگوں کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ادا سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے جسے معاشرے کے کچھ افراد پورا کر دیں۔ اچھا، یہ تو بہت اہم فرق ہے۔ اس سے تو ذمہ داری کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ تو پھر انفرادی سطح پر کیا توقع ہے؟ کیا صرف یہ جان لینا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اتنا کافی ہے؟ دیکھیں، بنیادی حلال حرام جاننا وہ تو فرض عین ہے، جیسا ہم نے پہلے کہا، وہ تو ضروری ہے۔ لیکن تحریر اس پر بھی زور دیتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر جو سمجھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی کوشش کرنا اہم ہے؟ جی بالکل۔ تحریر کہتی ہے کہ جو شخص تلاوت تو کرے مگر معنی جاننے کی سنجیدہ کوشش ہی نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت سے، اللہ کی ہدایت سے محروم کر رہا ہے۔ تو یہ کوشش نہ کرنا، یہ بذات خود ایک مسئلہ ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اسے نہ دین کا جو بنیادی علم حاصل کرنے کی مجموعی ذمہ داری ہے اس سے جوڑا گیا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے جو بنیادی احکام ہیں، حلال و حرام کے مسائل، ان کا جاننا ہر ایک پر فرض ہے۔ تو قرآن جو ان سب احکام کا سرچشمہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی اسی ذمہ داری کا حصہ سمجھا جانا چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی ان بنیادی باتوں سے ہی لا علم رہ کر زندگی گزار دے تو وہ یقیناً گناہ گار ہوگا، کیونکہ ضروری علم حاصل کرنا تو فرض تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مان لیجئے بنیادی احکام جانتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے پورا ترجمہ یا تفسیر نہیں پڑھی، وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ جی، مواد کی روشنی میں تو یہی لگتا ہے۔ صرف مکمل ترجمہ اور تفسیر نہ جاننے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ بنیادی دینی فرائض، حلال و حرام، ان سے واقف ہو اور ان پر عمل بھی کر رہا ہو۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن فہمی کی کوشش کے معاملے میں لاپرواہی دکھانا۔ تحریر میں بہت تاکید ہے، ترغیب ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو اگر کوئی اس معاملے میں سستی کرتا ہے یا بے رغبتی دکھاتا ہے تو یہ رویہ ایک طرح سے دین کے پیغام سے بے توجہی ہے نا۔ صحیح۔ اور یہ رویہ، یہ بے توجہی آخرت میں مواخذہ یعنی جواب دہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ صرف علم نہ ہونے کی بات نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کی نیت اور کوشش نہ کرنے کی بات ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل فرض پورا کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اس سے رہنمائی لینے کی طلب کتنی ہے، اس کا بھی معاملہ ہے۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، بنیادی دینی احکام، حلال و حرام، ان کو جاننے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا قرآن کا فہم حاصل کرنا فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر لازم۔ دوسری بات،
پورے قرآن کا ترجمہ اور اس کی گہری تفسیر، اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اجتماعی ذمہ داری۔ اور تیسری لیکن بہت اہم بات یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی ذاتی کوشش کرنا اور اس پر عمل کی نیت رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس سے غفلت برتنا، لاپرواہی کرنا، یہ دینی بے اتنائی شمار ہو سکتا ہے جس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن فہمی کی کوشش اور عمل دونوں پر اتنا زور ہے، تو ایک سوال جو شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں علم اور عمل، ان کے درمیان وہ توازن کیسے قائم کریں، کیسی یقینی بنائیں کہ قرآن کا فہم صرف ایک ذہنی یا علمی مشق نہ بن کر رہ جائے، بلکہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے فیصلوں میں، ہماری ترجیحات میں واقعی نظر آئے۔ یہ ایک اہم سوال